ہے حسین، ایک ہے حسینیت۔ الحمدللہ اسانو امام حسین نال پیار ہے، یہ شک کوئی نہیں۔ حسین نال محبت خدا دی طرفوں مطلوب ہے، اللہ دے پیغمبر دی طرفوں مطلوب ہے، عقل و دانش دا تقاضا ہے، خدا دی رضا ہے۔ حسین نال محبت، حسین اس قابل ہے جو حسین دے نال محبت کی تھی جائے۔ کیوں؟ میرے پیغمبر فرمایا جعل اللہ حب علی فی قلوب المؤمنین وجعل حب الحسین فی قلوب الناس۔ اللہ دی ذات نے مولا علی دی محبت مومنہ دے دل چ رکھی ہے، حسین دی محبت انسانہ دے دل چ رکھی ہے۔ یعنی جیڑا انسان ہے چاہے خدا پرست ہے کہ نہیں ہے، انہوں محبت فائدہ دین دی ہے یا نہیں دین دی، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اللہ دی ذات نے حسین نو اینج بنایا ہے جو حسین نال ہر انسان محبت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعلا نبینا السلام عجیب جے دور اچ پیدا ہوئے، نکیاں نکیاں گردنہ دے ہوتے چل دے ہوئے خنجر، ماں بنن تو دست بردار عورتان دا ماحول، اولاد دی نعمت کولوں دست بردار ماں باپ، کوئی اولاد پیدا کرن واسطے تیار نہیں ہے۔ قرآن آدھا ہے یسومونکم سوء العذاب، فرعون تمہیں بڑا گندی سزا دیتا تھا، بری سزا دیتا تھا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ قرآن نے اس نو سخت عذاب دے نال تعبیر فرمایا ہے۔ لیکن جدہ اپنی قدرت کاملہ دے نال حضرت موسیٰ نو دنیا تے میرا مالک لے آیا ہے، تا فرمائندہ وَأَلْقَيْنَا عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ میں تینو این محبت دا کوٹ پوا کے بھیجیا ہے، جے اگر جاسوس دائی ویکھیا ہے تو انو محبت، تینو تیری ماں ویکھیا ہے تو اسنو محبت، تینو آسیہ زن فرعون ویکھیا ہے تو اسنو محبت، تینو تیرے دشمن فرعون ویکھیا ہے تو اسنو محبت۔ محبت دے میدان اچ حسین حضرت موسیٰ دا سردار ہے، گھٹ نہیں۔ حب الحسین، اللہ دی ذات نے ہر انسان دے دل چتاری حب حسین۔ حسین کون ہے؟ حسین دے اردا گرد ہر صفت کمال اور ہر حسن حمیدہ طواف کریں دی نظر آندی۔ اسمت ہے تو حسین دے اردا گرد طواف کر دیئے۔ حسین دا نانا بھی معصوم ہے، حسین دی ماں بھی معصوم ہے، حسین دا بابا بھی معصوم ہے، حسین دا پتری معصوم ہے، حسین دا بھرا بھی معصوم ہے۔ افضل العبادات ہے نماز۔ ہون بیٹھا سنائی نا حسین، جڑے لے حسینیت سناوا وہ سلی میرے نال رلیا ہے۔ اجم بیٹھا سنائی نا حسین، افضل العبادات ہے نماز۔ جدہ میرے پیغمبر نماز دا تعارف کرایا ہے تو مختلف طریقے نال، کدی فرمائے الصلاۃ معراج المومن، کدی فرمائے الصلاۃ مفتاح الجنہ، کدی فرمائے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کے،
پوری کائنات چوں یا نماز نو آکیس میرے اکھاں دی ٹھنڈا کے یا محفل قصائے چھے آندے ہوئے حدت قصا دے نیڑے سلام کر دے ہوئے حسین نو آکیس وعلیکہ السلام یا قرۃ عینی حسین کتنا بلند حسین کتنا بلند پوری کائنات میرے پیغمبر نو دیئے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ اے ہونوی نہیں ناتا پڑھ دے میں صدقے یا رسول اللہ میں واری یا رسول اللہ ایک ناتا نہیں سن دے پوری کائنات میرے پیغمبر نو فرمائیں دیئے عرض کر دیئے فدا کا ابی و امی میرا ماں تے باپ تیرے تے قربان ہوئے اللہ دی کائناتی چو واحد حسین تیندے پاسے ہاتھ ودا کے فرمندن مرحباً بے کا فدا کا ابی و امی حسین میرا حسین تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہوئے سونے سونے تعارف کرائیں میں صرف دو تعارف کراؤں ایک فرمانے حسین و منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن حسین و منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن یا حسین دے بابے نو آکھے علی و منی وَأَنَا مِنْهُ یا حسین نو فرمایا حسین و منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کدی غور کیتا ہی نہیں کدی غور کیتا نہیں غور کریا من عربی ادھا مانا ہوندہ سے اسے وچوں اخذتو من الدراہم میں درہم دے وچوں کچھ درہم چاہے مشیتو من السفر میں کئی میل ٹریا یعنی او کلہا او دے وچوں کچھ جزنو اگر تعارف کرائیں تا لفظ من لے آنا پہلے اپنی معرفت پیغمبر دے نورانی بکیچ بیٹھ اور پہلے دستوں کیا منیندائیں جو محمد مصطفیٰ کون ہے وقت ترجمہ کر جو مصطفیٰ نو منے عیسائی فرمیندن حسین میرے وچویں اللہ کرے سمجھا سکتا اتو تک تو سمجھ جان دی ہے ابا حسین نانا ہے پیغمبر نانا ہے حسین نواز صاحب محمد مصطفیٰ بابا ہے حسین بیٹا ہے سید الانبیاء سردار ہیں حسین ریت ہے اے تو سمجھ جان دی ہے جو حسین مصطفیٰ ہی چھوئی حدیث بھی کسے انکار نہیں کی تھا نہ کہیں نجورت ہوئی ہے جو پاکیہ ضعیف ہے ہر کہا کہ حدیث انہیں ہے قبول ہے لیکن میں نے یہ سمجھا جو سائیں فرمیدن حسین میرے بھی چوئیں تو میں حسین بھی چوئاں من الحسین دا کیا مطلب ہے حسین تا ہے مصطفیٰ بھی چوئیں حسین تا ہے مصطفیٰ بھی چوئیں بے صد اعلان تو لے کے ایوہ الناس انا رسول اللہ علیکم 11 سال دی 13 سال دی مکی زندگی محمد مصطفیٰ رسول خدا حسین رسول وچوں 11 سال دی مدنی زندگی میرا پیغمبر رسول خدا حسین رسول وچوں میں سمجھ نہیں پیاندی جو 61 ہجری تک مسلمان آدھے آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حسین رسول وچوں لیکن 61 ہجری تو پتہ لگا جو ہون رسول حسین وچوں
ہجری تو بعد پتہ چلیا نوٹ رسول ایک منٹ دلیل نال دسے سا این پابند سلاسل سجاد جداں توہین سنیے آل محمد دی مسجد دمشق اور خود فروختہ خطیب لوگاں دے وچ تقریر پہ جھاڑ دا آل محمد دی نکوہش پہ کردہ ہا بنی امیہ دے فضائل پہ پڑھدہ ہا تیرے امام فرمایا او تقریر کرن والا خیال کر لا خیر فی سخت الخالق فرض المخلوق ایک پیا کرنا ہے اللہ نو ناراض پیا کرنا ہے اللہ دی مخلوق نو راضی پیا کرنا ہے چپ ہو جا پھر فرمانے یزید اتازن لی اجازت دینا ان ارکو بحاظل آواد انہا لکڑی دے ہوتے میں باما خطیب بیٹھا ممبر تے جڑی کرسی تے میں بیٹھا یہ لکڑی دی ہے لیکن اس نے ہون ناک سو لکڑی تے بیٹھا ہے کیا سو ممبر تے بیٹھا ہے بولن والا عام بندہ نہیں خزینہ علوم رسالت دامین خزینہ علوم الہی دا مرکز ہے امام فرمائے میں نے اجازت دینا ہے جو انہا لکڑی تے بے کہ میں بھی بولا امام نو ممبر نہیں آکھیا امام دسیا ہے جے ساڑھے گھر ہوئے تا ممبر ہوندہ ہے تو ہاڑے ویڑے ہوئے تا لکڑیاں ہوندیاں میرے نانے دی مسجد چوئے تا ممبر ہے ساڑھے کول ہوئے تا ممبر ہے تھوڑے کو لوگے تا لکڑی ہوندیاں ممبر امام سمجھیں دے پہن مطا ایک گھمانڈ ہوئی کہ جڑا ممبر تے بیٹھا ہوئے اونو رسالت دی نیابت دا منصب نصیب ہوندہ ہے خیال کر جدہ ای او ممبری نہیں تو تیرے واسطے فخر دا باعث ہے یزید آکھے نہیں بندے آکھے نحیف نیاد کہہ دیئے تیرا کی بگاڑ لی سی دو گلہ کرن دے امام ممبر تے آئے جدہ امام خطبہ پڑھے پوری مسجد تے گریہ تاری ہویا ہے یزید بوکھلا کے گلتوں آج تک کس نے بیان کی تھی اسی یزید بوکھلا کے اپنے جلاد دی طرف ڈٹھا ہے کہ اشارہ کرنا جلاد خنجر لے کے آوے اتھائیں بھونے سرکش لوگانو کیا ہوندہ ہے اتھائیں امام سجاد نو شہید کر دے وے لیکن ہار گیا یزید امامت دے لہجے دی تاثیر تو ہار گیا یزید امامت دے لہجے دی تاثیر تو جو امام دے خطبے اتنا اثرہ جدہ یزید لٹھا ہے جتے بھری مسجد روندی پہ آئی اتھے جلاد بھی روندہ کھلا یزید آخر حکومت دے تخت بیٹھا اس آکھے جڑا ایدی مظلومیت سون کے روندہ کھلا ہے یہ میرے آکھے قتل کریں دے امام دے لہجے جتنا اثر آ کہ جلاد بھی روندہ کھلا اس آکھے موزن نو بلاؤ دلیل دے منیم دلیل کہ رسول حسین سے حسین منی فانا منل ادھے واسطے ساری تقریر کر کے لے آئے امام نے جتنا خطبہ شروع کیتا ہے تو مسجد رنی اور ماحول بدلے یزید آکے ان اور کوئی چارہ نہیں موزن کو بلاؤ موزن کو آزان دے موزن آزان شروع کی تھی میرے امام نے اپنا خطبہ رو کیا ہے ایک گلے تھیں پوچھ لما امام تا تیرے چوتھے امام تا بھامے وہ مخالف ہی آزان دیوامن آلے آئیں امام تا آزان سن کے چوپ کر گئے کدھا تائیں بھی گواہ ڈھیا وہاں آزان سن کے چوپ کی تھی ساڑھے اوپر وزان آدیاں پہ ہوندیاں ساڑیاں تقریراں نہیں مکدیاں سانتا اسے لکھا ویڑا ونجے تو ادو آزان پہ آندی ہوندی ادو اسا لار لار شروع کر دینے گالی کڑنے جیتے آزان آوے اتھا اللہ دی رحمت نازل ہوندی آزان آوے تو دعا قبول ہوندی آزان آوے تو مالک اپنے بندے تو نکاح لطف فرمائیں دا آزان دے ٹائم تے احترام کیتا کرو آزان دا
کہ بندے اذان علی بھی لڑ دے پہ ہوندے نے ایک بے نال تے کہ گل کرو دا اچھا اچھا میں کو پتہ کھائے نہیں جو اذان آندی پئی ہے جو پتہ ہو بھی آتا نہ بولنے مصیبت ہی ہے بھئی اذان ہی آندی پئی ہے تے تیرے تے اتنا مسلط ہے اس وقت تیری حب نفس اور تیرا اندرونی غصہ جو تو نہ میں کو پتہ اذان آندی پئی ہے لیکن پتہ کوئی نہیں جو اذان آندی پئی ہے پتہ ہو بھی اذان آندی پئی ہے تو انج میرا امام چپ ہو گیا مؤذن آکھے اللہ اکبر سائیں فرمائے اللہ اکبر من ان توصف میرا مالک اس تو بلند تارے ہو دی کوئی صفت ہی نہیں کر سکتا مؤذن آکھے اشہد اللہ الہ الا اللہ میرے سائیں فرمائے اشہد اللہ الہ الا اللہ شاہدہ جسمی و بدنی و سمعی و بصری وما اقلت الارض منی میں گواہی پہ دینا میرا جسم گواہی پہ دینا ہے میری آنکھاں گواہی پہ دیندی ہیں میرے کان گواہی پہ دیندے ہیں میری زبان گواہی پہ دیندی ہے صرف میں نہیں جیڑی زمین تے سجاد کھڑا ہے وہ زمین ہی گواہی پہ دیندی ہے میرے مالک دی وحدانی مؤذن آکھے اشہدو ان محمد الرسول اللہ ہون سمجھ آسیا کی انا من الحسین کیویں صحیح فرمایا اشہدو ان محمد رسول اللہ مؤذن چپ ہو جا یزید دی طرح مخاطب ہے فرمایا یزید یہ جڑا مؤذن آکھیا اشہدو ان محمد رسول اللہ یہ تا دس اے تیرا نانا ہے ہون سمجھ آسیا انا من الحسین کہ رسول کی میں حسین وچوں یہ تیرا نانا یا میرا نانا اگر جواب ہی خود دیتا نہیں فرمائے جا اگر تو آنکھیں تیرا نانا تا جھوٹ بولے میں آنکھاں میرا نانا تا عین حق کے تے ہون اے دس جو اے اذان ہون دیوائی ہے جواتی آندی رس وطوی آندی رس سکھے چھوڑ قیدی کے گلہ لگا ہویا ہے میں نو اے دس جو کربلا دے وچ کیا ہویا کون جیتیا کون ہاریا کہیں دے سارے مارے گئے کہیں دے پتہ کر کے آ گئے کون قیدی ہویا تے کہیں کر لیا سائیں فرمایا اسے گل دا جواب پہ دینا ہاں جو کربلا کیا ہویا اذان ہون دیوائی یا وطوی آسی سکے وطوی آسی سائی فرمایا اس تو بعد آمن علی اذانج جو محمد الرسول اللہ ہویا تو ہم جیتے اگر بعد اچ آمن والی اذانج بھی محمد الرسول اللہ ہویا تو یزید ہم جیتے تے جے کٹ لے ہوئی تو جیتا ہون میں مسلمانہ نو دعوت دینا ہون ترجمہ کر آل حسین و منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن یہ تعارف ہے میرے حسین کا وقت لمبا ہو گیا تو میں سنائیاں کہ میرے سائیں آپ کے تھے کے فرمائے میں کون ہاں مدینے چویا کہ میں کون ہاں ولید دے دربارج بڑا سونا فرمایا جو میں کون ہاں پھر مروان آکھے نا کہ امام حسین نو قتل کر دیو اور موقع ہے کہ ہون حسین نو قتل کرنا آسان ہے اور تے بڑے سونے جملے میرے امام نے فرمایا تیرے کل توقع ہی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جڑا کوئی تو آدھا پہ ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور تینو انہیں آکھنا ہے تائیں اور تیری مجبوری ہے اس واسطے جو مروان تینو نہیں پتا تو اجڑا کچھ آکھے ہے نا جو حسین نو قتل کر دے تو میرے قتل داک سے یبن الزرقاء تو میرے قتل داک سے اور کوئی وڈی گل نہیں تیرا اے آکھنا جو امام حسین نو قتل کر دیو یہ کوئی وڈی گل نہیں تینو اپنا پتہ ہی کوئی نہیں
تین بڑی خصت آلی گل کی تیئے، تین بڑا گھٹیا لفظ آکھیا ہے، تین اے جملہ بڑا بہوں چھوٹا آکھیا ہے، اور تین اپنی ضلالت دا ثبوت دیتا ہے، تے تینوں دسا تو کون ہے؟ تو او ہے کہ لعنک جدی وانت فی صلب ابیک، تو اجاں پیو دے صلب چاہویں تے میرے نانے تیرے تے لعنت کی تی آئی مروان۔ قال فإنی لعالم ان فی الارض ملعون ابن ملعون غیر حاضا وابیہ ترید رسول اللہ ما بینا جا برسا و جا بلقا، میں جاننا کوئی اس تو بھی زیادہ وڈا ملعون ہے جیڑا اے تے جیندے وڈکے نو میرے نانے اتھو آکھیا نکل جا۔ اور میں تو پچھتا پیا مسلمانوں انشدکم باللہ، میں تو اللہ دی قسم دے کے پیانا، کیا دسو اللہ صدقتمونی، کیا تصدیق کرتے ہو میری؟ کیا میری تصدیق کرتے ہو؟ ان صدق تو اگر میں سچ کہوں نہ کیا فرماؤ؟ فرمائے اتعلمون، کیا تمہیں پتا ہے ان فی الارض حبیبین، کہ اللہ کی زمین میں دو محبوب تھے، احب الی رسول اللہ، جو اللہ کو بہت پیارے تھے، منی و من اخی، کیا وہ کوئی میرے اور میرے بھائی کے علاوہ تھا؟ پوری زمین تے دو ہی محبوب ہیں، ایک میں حسین تے ایک میرا بھائی حسن، او علا ظاہر الارض ابن بنت نبی غیری وغیرہ اخی، یا میرے علاوہ اس وقت زمین دے ہوتے اللہ دے رسول دی دھی دا کوئی اور بیٹا ہے میرے علاوہ اور میرے بھائی دے علاوہ؟ تو کون ہے حسین؟ یہ ہے حسین، یہ ہے حسین۔ اینجا اپنے گھروں نکلے، دروازے چواندہ پیغمبر وے کیا خطبہ دیندے بیٹھے، صحابہ کرام فرمائیں سن پتہ ہی نہیں لگا، یا خطبہ پہ سن دیا سے، یا ڈٹھا تھے امام حسین علیہ السلام تا زمین بوسا پہ لیں دی آئی۔ تو سا لفظ اور بھی سنیں، میری مجبوری، میں وہ لفظ نہیں آکھ سکتا، میری عقیدت اجازت نہیں دیں۔ زمین اگے حسین دے پیر چم دی آئی، اور وضاحت کر دے وہاں جڑے انوجہ نہیں سمجھ آئی، زمین اگے امام حسین دے پیر چم دی آئی، آج زمین دا دل کی تا پورے حسین دا بوسا لواں، جڑے انوجہ بھی نہیں سمجھ آئی، اگے زمین تے حسین چل دے ہیں، زمین پیر چوم لیں دی آئی، آج مسجد دی زمین دا دل ہویا نہیں، آج میں حسین نو پیران تو لے کے سیرتا ہی چمہ، ادو حسین دا زمین بوسا لے آئے، ادو پیغمبر تو ممبر چھوٹا ہے، صحابہ آدھنا سا ڈٹھا ہے تو پیغمبر حسین دے کول کھڑے ہیں، این پتر نو چایا، خاک صاف کی تھی، این نال سینے دے لئی ہے، ممبر تے آکے بیٹھے، زمانے نے صرف 2 دفعہ ڈٹھا ہے، جو اس ممبر تے 2 شخصیات نظر آئی ہیں، یا میرا پیغمبر اکیلا نظر آیا ہے، ساری زندگی میرا پیغمبر اکیلا نظر آیا ہے، یا مدینے دے مسجد دے ممبر دے اتے 2 نفر نظر آئے، یا خوم قدیر دوجہ نال نظر آیا ہے، جیڑا مدینے دے ممبر تے پیغمبر دے نال نظر آیا حسینہ، جیڑا خوم قدیر تے پیغمبر دے نال نظر آیا علیہ، فرمایا ہاذا حسین، یہ ہے حسین، بندے نے پتا کوئی نا، ہاذا حسین، یہ ہے حسین، فارفو ہو، صرف یہ نہیں جو آکھو علی دا پتر ہے، نا، صرف یہ نہیں کہ رسول کا نواسہ ہے، نا، یہ نہیں کہ فاطمہ زہرا کا لال ہے، نا، یہ نہیں کہ حسن کا بھائی ہے، نا، فارفو ہو، حسین کی معرفت حاصل کرو، ونصرو، اور حسین کی مدد کرنا۔ یہ کون ہے؟ یہ حسین،
ہون اجازت دیو تا حسین شخص دا نام ہے، حسین ایک شخص کا نام ہے۔ تو سا نعرہ قدام مارے ہے حسین زندہ باد تے یزید مرد آباد، کدی کدی زیادہ تر کیڑا نعرہ مرین دی حسینیت یزیدیت انہیں نا آدھا بیٹھے ہیں سکیں ڈردے شردے نہیں، ہاں ازیانے علل اعلانانے ہیں۔ میں کسی جگہ سے مجلس پڑھتا پیا میں کہ اگر میرے حسینیت زندہ باد اور جدیدیت مردہ باد تو کسی نو تکلیف ہوئے تو اسا لڑا کے بھڑا کے نہیں، نہ سا تیر چاہینے ہیں، نہ سا تفانگ، نہ سا کلاشن کوفت، نہ سا لڑنا نہیں ہے، اسی مشورہ پہ دینے ہیں، اسا آکھنا ہے حسینیت زندہ باد جدیدیت مردہ باد۔ جی اگر کہیں نو تکلیف ہوئے تو اسا اپنے ویڑے چ حسینیت دا پرچم لینے ہیں، تو سا اپنے گھارے جدیدیت سجاؤ۔ یہ ہے میری اہلیہ، یہ حسینیت پہ عمل کرتی ہے، یہ ہے میری بیٹی حسینیت پہ عمل کرتی ہے، اے ہے میری ماں حسینیت پہ عمل کرتی ہے۔ تو سب یاؤ میدان جن یزید چنگا لگے نال اپنی ناموس دا ہاتھ پکڑ کے آکھو یہ ہیں ہم یزیدیت پہ عمل کرنے والے۔ فرق اتنا ضرور ہو سی کہ جدہ میں اکسا میری بیوی حسینیت عمل کر دیئے میرا سر فخر نال بلند ہو ویسی کسے ہور دا میں زموار نہیں۔ توجہ رہے قبلہ مولانا صاحب ہی آگئے، لیکن میں مول صاحب تو وڈی مجلس پڑھی ہے جو میں ادھی بغیر بجلی دے پڑھی ہے، قبلہ صاحب ساری بجلی نا سلوات پڑھو جی محمد والا۔ قبلہ صاحب شیعہ مینی تشریف لینے ساڑیاں محبت اور عقیدتاں دیا ماجگاہ ساڑھے دلان دا بہت بڑا ٹھنڈا دا سبب قبلہ استاد العلماء علامہ سید محمد تقی نقوی حافظہم اللہ کچھ علیل ہیں، رب کائنات انہوں نے جدہ پاک جناب سیدہ دی کفش پادہ صدقہ سائن صحت عطا فرماوے، مولا انہوں نے دوائیں اثر شفا۔ صلوات پڑھو محمد والا محمد۔ بس بھئی اور تھوڑی جی حسینیت سوڑ لو۔ حسینیت بزبان حسین، لیکن یاد رکھو حسین نال محبت ادھورا دین ہے، حسینیت نال محبت نال دین مکمل ہو۔ حسینیت کیا ہے؟ آنکھ لینا سوکھا ہے لیکن اپناونا اوکھا ہے۔ خود امام دا فرمانے اللہم دعا کھلے مگدنے خطبہ منہ ہے، کتاب میرے کول ہے میں گے قبلہ مولانا کول بیٹھا رہے ہیں۔ اللہم انکا تعلم مالک تو جانتا ہے انہو لم یکن ما کانا مننا تنافسا فی سلطان ولا التماسا فی فصول الخصام۔ مالک تو جاننا ہے کہ ہم جو باہر نکل رہے ہیں یہ ہم کسی سلطنت کی تلاش میں نہیں ہیں، ہم کوئی سلطنت قائم نہیں کرنا چاہتے۔ میں نکلیا میں کوئی سلطانی لینڈ نہیں نکلیا تے آج کل تا سلطانی دے حال پہی کھلی ہے۔ جو کوئی مولوی ہے تو وہ یادہ میں سلطان العلماء کو، جے کوئی میرا ذاکر پھرا ہے تو آدھا میں سلطان و ذاکری انہیں نہیں۔ ہاں صحیح فرمیندنا یہ سلطانی حسین ابن علی کے منشور میں نہیں، ولا التماسا من فصول الحطام، اور نہ ہی میں کوئی کسی کو پچھاڑنے کے لیے نکلا ہوں، ولیکن لنوری الظالم لنوری العالم من دینک ونطہ ونظہر الاصلاح فی بلادک۔ ہم نکلے ہیں لنوری العالم من دینک کہ ہم جاننے والوں کو تیرا دین ظاہر کر کے دکھائیں۔ جیڑا بندہ صبح تو لے کے نماز شاہتا دین لتاڑی رکھتا ہے
تے نماز گھٹ پانی دا پی کے آدھا مولا حسین تیری تاستوں قربان. سارا دین لتڑین دا ہے. نماز پانی ٹھڈا پی کے آدھا مولا حسین تیری تاستوں قربان. اور رنج نہ پہ ہوئے جائیں بندے سارا دین دی توہین کی تھی وہ حسین دا کچھ نہیں لگا. ہارون رشید عباسی خلیفہ بہت بڑا محل بنوایا. محل دے اتے ٹیل دا ودا کدوں بہلول دانا آگئے. ساڑھے کول تا حضرت بہلول دے کئی کس سے پڑھ دیں. بہلول بہت بڑا عالم ہے, بہلول بڑا دانا ہے. اے ہارون دا پترے رہا. ہارون پوچھا بہلول, انہیں فرمایا جی ریتا کھلا میں کتھے ہاں. کہنے جی میں نے اس وقت اس محل تے چڑھیا کھنا جو دنیا دنگ رہے ویندی ہے میرا محل ویکھ کے. کچھ تو بھی بول میرے محل نو ویکھ کے. کچھ تو بھی بول. دو لفظ آکھن علی دے دیوانی. فرمایا ہاں ویدھا پیاں. محل ظاہر ہے کچھ گارا, کچھ مٹی, کچھ ایٹاں لگیوں یا انہا. عربی ایچینا ساریاں چیزوں نہ دن تین مٹی سل بنی ہوئی مٹی دی, گارا بنے ہویا مٹی دا, لیپا شیپا مٹی دا. جناب بہلول فرمایا ویدھا پیاں بالکل تے محل بنایا ہے لیکن وضاحت الدین رفعت الدین دین لتاڑے ہی مٹی اچھی کر کھلا رہی. وضاحت الدین رفعت الدین. خیال رکھیں کہ وہ دین جو حسین ظاہر کر دکھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دین کا پتہ چلے. دین لتاڑ کے نہ آکھیں یا حسین. حسین دین بچانے والا ہے. اگر حسین دے دین دی مخالفت کر سے حسین نونجے لگ سے جی میں حسین اس سے لے دین دی مخالفت کرنا لینو جیڑی اکھ نال وے دا تینو اسے نال وے تینو اسے نال وے. اللہ اکبر. بس میں توڑی تکلیف کم کرنا تاکہ ہم عالم کو اس کا دین دکھائیں اور اللہ تیرے ملک میں ہم اصلاح برپا کریں. وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ, مظلوموں کو امن ملے. عزت بکھائیں جڑا بندہ کچھ ہوئے نا کمزورا کہیں پوچھا جنے بھوک کیڑے لے ٹکر کیڑے لے کھانا ہے. اور کہیں بندے کو کہیں پوچھا روٹی کیڑے لے کھانا ہے. غریب آکھیا جڑے لے لاب پوے. بندے بیٹھے ہیں نا دو کہیں پوچھا میاں کھانا کیڑے لے کھان دے ہو. ایک بیٹھا امیر رجا, ایک بیٹھا غریب آکھیا جڑے لے لاب پوے. امیر آکھیا جڑے لے دل کرے. ہم کھاتے ہیں جب دل کرے. سانو ہی پتہ ہوئے نا کہیں پوچھا کہیں کول جنے غصہ آندہ ہے جنے بالکل آندہ ہے. جنے کیڑے لے جنے اپنے نالو کمزور دے ہو تو لاندہ نہیں تے اپنے نالو ترکڑے تے میں غصہ. آخری لمحے میرے امام نے جناب سجاد نو فرمایا لوگوں کو بتانا حسین نے جاتے ہوئے کہا تھا اتق والظلم من لیس لہو الا اللہ. ایو جائے بندے دے ظلم کو لو بچے ایسے بندے دے ظلم نہ کریں جائندہ غمخار اللہ تو بغیر کوئی نہ ہو. تھوڑی زبانی ترجمہ کرنا چاہتے اس بندے تے ظلم نہ کریں جڑا اللہ راسی ہو گئے. جڑا کیا ہوئے تاکہ مظلوم لوگوں کو امن ملے. من عبادک وَيُعْمَلُ بِفَرَائِضِكَ. حسین نکلا ہے کہ لوگ تیرے فرائض اور تیرے احکام پہ عمل کریں. وَسُنَّتِكَ سنتک اور تو سننک اور تیرے بنائے ہوئے راستوں پہ. وَأَحْكَامِكَ اور تیرے احکام پہ. فَإِنَّكُمْ إِلَّا تَنْصُرُونَ وَتُنْصِفُونَ قَوِيَ الظَّلَمَ عَلَيْكُمْ وَعَمِلُوا فِي اطفاء نور نبیکم. اگر تم میری مدد نہیں کرو گے
اور ان کے ساتھ ملو گے کہ جو ظالم ہیں تو وہ بڑا نقصان تمہارا یہ کریں گے کہ تمہارے نبی کے دین کا نور مٹا دیں گے۔ امام حسین نور دین دا نور زندہ کرنا ہے، امام حسین دین بچا منا ہے، امام حسین دین سمجھا منا ہے۔ میں میز تو ہٹیا بھی اس سے نظرہ پکا کوئی نہ تے میں کہ آگوں میں نوں گرمی لگ سی، قبلہ صاحب نے کرسی جوڑ دی ایک صلوات پڑھو محمد والے اللہ۔ کتنا پیارا امام حسین نو دین، میں گنیا نا میرے نال ہویا، میں آخر دیکھ لفظ آخر اگر پردے دارہ آلے پاس سے ونجا تو بھین دی چادر کتنی پیاری آس، اگر جوانہ دی صفحچ کھلوما تو اکبر کتنا پیارا آس، اگر بچیاں تے نگاہ کران تو اصغر کتنا پیارا آس۔ معاف فرمائے میں یہ جملہ بغیر سوچے سمجھے نہیں پیا تھا، سوچ سمجھ کے پیانا، لیکن اگر آکھاں تے اے بے جا نہیں جو حسین نو دین بھین دی چادر تو ڈھیر پیارا ہا، علی اکبر دی جوانی تو بھی، علی اصغر دی نادانی تو بھی ڈھیر پیارا، ڈھیر پیارا۔ باہمیں جو آخری لمحات دیکھا لیں ہے کوئی جو میری بہن کی ردا بچائے، لیکن وطوی آگ کے ٹورے آئیں جی اگر تساں میرے نال نہ ہو وہ تا دین نہیں بچدا، میں دین واسطے تو ہانوی رولن واسطے تیار ہوں کہ تساں رول جاؤ تا رولو، لیکن نانے دا دین نہ رولے نہ رولے۔ اس کربلا جڑے نو روندے ہو نا تو سا سن کے روندے ہو نا تو ان اس غریب دے دو جو میں سنینا جڑا کربلا نو ویک کے رونا ہے۔ امام محمد باقر میرے چوتھے امام تو پوچھیا گفت باقر با پدر خندہ تورا نہ دیدام، جناب باقر نے امام سجاد نو عرض کی تھی بابا میں تو انہوں ہستا کدا نہیں ڈٹھا، فرمایا باقر جڑا کچھ میں ڈٹھا ہے ہوتا ہے نہیں ڈٹھا، انی رہے تو مسرع بنی فاطمہ، باقر میں اپنی آنکھی نہ لاندے ڈٹھے اکبر، عباس، قاسم، ترائے منزلہ سجاد دیا کربلا دیا، باقی کوئی اور عالم تو سنا دے سی، میں ترائے منزلہ سجاد دیا کربلا دیا۔ پہلی منزل جدہ زخمی پیو آئیس، سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، کوئی بیٹا زخمی پیو نہیں ویک سکتا تے کوئی پیو بیمار پتر دے پاس سے ٹورے مولا حسین، لیکن حالت کیا آئی کسے اردو دے شاعر دی روح موجود آئی جس عربی دیاں ڈھیر ساریاں گلہ دا ترجمہ کیتا ہے، ہدا لباس ہے کٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا۔ زخمہ دی گل آئی ساڑھے بستی شہید آباد تو بڑا دردناک حادثہ ہویا، اللہ پاک انہاں گلانی صاحبان دے بچے جڑے ہسپتال داخل ہیں زخمی، مالک جناب امام حسین دے زخمہ دا صدقہ انہاں نو صحت عطا فرمائے اور بے عیب صحت عطا فرمائے، مرحومہ دی اللہ پاک مغفرت فرمائے جو ایک خاتون فوت ہو گئی ہیں۔ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی، تیز نہ پڑھنا چاہتا، ایک لفظ سے تنو کھلار کے پڑھنا چاہتا، تمام جسم نازنی، سر تو لے کے پیران تک تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے،
یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور جدہ بابے تے نگاہ پہنی زہرا جائی پہلے پہنچ گیا بھرا تو پہلے سجاد دا سر جھولی چپائی بیٹھے جدہ امام آئے نا فرمیدن امتا سن دینی بے صدر کے ہو ابن رسول اللہ کا جا پھوپی اممہ میں نے سہارا دے کے اٹھانا وہ ایک پیغمبر دا پتر آ گیا وہ ایک رسول دا بیٹا آ گیا سونیاں گلہ بابے نال کیتیا نے صحیح فرمایا میرے بعد گواہ بن منجو جو امام میرا یہ پتر علی ابن الحسین ہے سجاد ہون میرے بعد تو امام ہے کچھ امانتا تیری نانی ام سلمہ دے کول کچھ امانتا تیری وڈی بہن کبرا دے کول عابد اے علم امامت ان ساریاں گلہ حوصلے آلیاں ہیں جتنے گھرہ آلے لوگ بیٹھے ہو پردے دارہ آلے اگلا جملہ بڑا اوکھا وَت رو پین فرمندن اُفَوِّذُكَ الْعَيَال وَالْأَطْفَال وَاُفَوِّذُكَ إِلَى اللَّهِ عابد اے بھینا اے دیاں اے بچے تیرے حوالے تے میرا عابد تو میرے اللہ دے حوالے اللہ دے دوئی منزل باب میدان چستغاثہ بلند کیتے سجاد دے کنت امام دی نصرت طلبی دی آواز آئی ہے غریب زمین تو اٹھے تلوار ہاتھ نپی ہے ہاتھ باکر دے موڑھے تے رکھے میدان دے پاسے ٹرن پروں امام دی نگاہ اٹھی ہے فرمایا زینب بہنا سجاد نو روک لوگ سادات دی نسل واسطے ترس ویسن پھوپی اگوں آئی عابد کی دے وینا ہے فرمیدن پھوپی امن نہ روک ہو ابن رسول اللہ قد یستنصر او ایک رسول دا پترہ دے وے کلہ رہ گیا پھوپی امن میں بابے دی امداد واسطے زینب روک جدہ پھوپی اگی آئی سجاد تو جو پیا وینا ہے میرے نال شام کہیں وننا ہے وقت تلوار سٹ چھوڑی وقت واپس آئین بستر بیماری تے تری منزل وڈی اوکھی اینی ٹر دے اٹھ تو لاندھی ہوئی پھوپی ڈٹھی بی بی بھران نال گلہ کرن لگ پئی سجاد میدان دے پاسے ڈٹھائے علی دی دھیوت لحظے بعد وقفے بعد پتر نو وحدی آئی جدہ ہون ڈٹھائے سجاد دی حالت وقت کٹھا ہویا بھرا بھول گئی ہے وقت پامال شدہ حسین نو بھول گئی ہے عابد دے پاسے ڈٹھائے فرمیدی مالک یا بقیت المازین وسمال الارامہ او میرے نانے دی نشانی او میرے بابے دی نشانی او میرے بزرگان دی نشانی او اساں اجڑیاں ہویا دا سہارا کہ ہوگی ای کانی اراکا تجودو بے نفسک انہیں لگ دائے متا تو بھی تھائیں سمنا ہے میں شام کہیں دے نال وننا ہے پر میں پھوپی اممہ ڈٹھائی کوئی پوتر جد پیو دلاشین پیو ہے انہوں دفنا بھڑ دی اجازت